تینڈے بوئے تے متھا ٹیک دا مر جاواں ہاں تیرے عشق دبال کے مچ سونا ول سے کہ دا مر جاواں پینڈے دوریاں دے نال ہنجواں دے انج میں چد مر جاواں ہووے وقت اخیر تے مک سونا تیڈا ویکھ دا مر جاواں محبوب جو ہویاں رب کولوں جیڑی گل منوا سکدائیں تیڈی عرش فرش تے پئی گناہگار چھڑوا سکدائیں تے ساری زندگی کیتے اساں عمل برے ساڈے لیکھ لکھائیں لکھوا سکدائیں تے خلیل جے پروانے کو جدو کول بلائیں بلوا سکدائیں قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے اور جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے اور گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے اور شبر و شبیر کے نانا ہے وہ شبر و شبیر کے نانا ہے وہ ہمیں خالی نہیں لوٹائیں گے وہ ہمیں خالی نہیں لوٹائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے اور ساقی کوثر کرم فرمائیں گے
ساقیے کوثر کرم فرمائیں گے، ہم پیئیں گے ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے، وہ پلاتے ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، اور جو بھی سرکار پہ پڑھتا ہے محبت سے درود، خواب میں اس کو وہ دیدار کرا دیتے ہیں، اور نعت پڑھتا ہے کوئی دل سے تو جبریل امین اس کی آواز میں آواز ملا دیتے ہیں، اس کی آواز میں آواز ملا دیتے ہیں، کعبے والمومایا کعبے والمومایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا، مینوں قسم قرآن مجید دیے ایک سونا تو لگنے تے دوجا پھر بھی تو مایا، تے دساں گل کی خزینے دی، دساں گل کی خزینے دی، سارے لوگی کھان دینے خیرات مدینے دی، تے پتہ آپ نو حالاں دا، پتہ آپ نو حالاں دا، او مندیاں نو گل لانا ہوندا کم لجپالاں دا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے
ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ سنائے حال دل کس کو، کہاں جائیں کدھر جائیں، سنائے حال دل کس کو، کہاں جائیں کدھر جائیں، سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ اور تمنا ہے یہی دل کی میری کشتی وہاں ڈوبے جہاں سے ہو مدینے کا نظارہ یا رسول اللہ، جہاں سے ہو مدینے کا نظارہ یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری گناہ گار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، خطا کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، حضور میرا تو سارا وقار آپ سے ہے، حضور میرا تو سارا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا
میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. اور کہاں عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو ربے دو عالم کا محبوب جگانا ہے، جو ربے دو عالم کا محبوب یگانا ہے. کل پھل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو ربے دو عالم کا محبوب جگانا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام احباب مل کر با آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم الحمدللہ شادی کی تقریب کے اندر حاضر ہیں۔ کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی اجتماع ہو، کوئی بھی محفل ہو، ہم جہاں بھی حاضر ہوں ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھ کر اٹھیں۔ جب بھی جہاں جائیں سیکھنے کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ تو آئیے مختصر سے وقت کے اندر ہم چند اہم باتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بزرگ گزرے جن کا نام تھا حضرت سیدنا عابد بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جس مسجد کے بعد سے گزرتے ہی اس مسجد کے اندر تحدیث نعمت کے طور پر نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد دوران تدفین جب آپ کو دفن کیا گیا تو اچانک ایک اینٹ سرک کر قبر کے اندر چلی گئی۔ جب لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جن کو ابھی ہم نے دفنایا ہے وہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آپ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا کہ آپ کے والد گرامی کو اتنی بڑی فضیلت کیسے حاصل ہوئی تو آپ کی شہزادی آپ کی بیٹی نے بتایا کہ میرے والد محترم روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا باری تعالیٰ، یا اللہ پاک اگر تو قبر کے اندر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق بخشے تو مجھے بھی عطا فرما کہ میں قبر کے اندر بھی نماز ادا کر سکتا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کریں، وہ بزرگ مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی نماز پڑھنے کی خواہش کریں اور ہم جیتے جی بھی نماز پڑھنے کی تمنا نہ کریں۔ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ آرزو کریں کہ کاش دنیا سے جانے کے بعد قبر کے اندر بھی اللہ تعالی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم زندہ ہونے کے باوجود بھی اتنی دعا نہ مانگیں کہ یا باری تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم کتنی نماز سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر نماز کی کتنی اہمیت ہے، ہم کتنا نماز کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ میں اور آپ غور کریں، ہماری زندگی کا آغاز کس طرح ہوتا ہے،
ہماری صبح کا آغاز کس طرح ہوتا ہے، ہماری شام کے اختتام کس طرح ہوتا ہے؟ آیا صبح جب اٹھتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے، شام جب ہوتی ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اختتام ہوتی ہے، یا معاف فرمائے نعوذ باللہ گناہوں سے صبح ہو اور گناہوں سے ساتھ ہی شام ہو جائے تو یہ ہم سب کے لیے بڑی بدبختی کی بات ہے۔ تو آج اس محفل کے اندر، آج اس شادی کی تقریب کے اندر جتنے احباب دور و نزدیک سے شریک ہوئے ہیں، شرکت کی ہے، تمام کے تمام لوگ یہ نیت کا لیں کہ انشاءاللہ تعالی میں زندگی پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جہاں بھی ہوں گے، یہاں سے جانے کے بعد بھی اپنے گھروں کے اندر نماز کا خصوصی اہتمام کیا کریں گے۔ دیکھیں میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نماز وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نماز وہ چیز ہے جس سے بندے کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، نماز وہ چیز ہے جس سے بندے کی روزی کے اندر برکت ہوتی ہے، نماز وہ چیز ہے جس سے بندے کے گھر کے مسائل پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آپ اور میں غور کریں، ہم اس بات کا تو رونا روتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر مسائل ہیں، ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر دکھ درد ہیں، لیکن ہم نماز سے کتنی مدد طلب کرتے ہیں، نماز کی طرف ہم کتنے جاتے ہیں، نماز کو کتنا ہم ادائیگی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی ایسے بزرگ گزرے جو ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دن رات کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ اور میں غور کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کتنی کوششیں کی، رب کو منانے کے لیے ہم نے کتنی کوششیں کی، کتنی جستجو کی۔ تو اللہ کرے کہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اللہ کے ساتھ صف اول میں ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو نیت کر لیں، جہاں بھی جائیں گے اپنے بچوں کو بھی یہی درس دیں کہ بیٹا دیکھو، نماز مسلمان کے اوپر 5 وقت کی فرض ہے، یہ یاد رکھیے۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ نماز کتنے وقت کی فرض ہے، 5 وقت۔ کتنے وقت کی فرض ہے نماز؟ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان عاقل بالغ پہ فرض ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر بھی ایک نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیے جاتے ہیں جسے وہ داخل۔ تو اللہ کرے کہ ہم صحیح معنوں کے اندر نمازیں ادا کرنے والے بنے، نماز کی دعوت کو عام کرنے والے، نماز کے ساتھ ساتھ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے۔ ان بزرگوں کے بارے میں ہم نے سنا، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، آپ روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرمایا کرتے تھے، ساری رات نوافل بھی پڑھنا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنا۔ آپ اور میں غور کریں، نماز کی بات ہو چکی، قرآن پاک کی تلاوت ہم کتنی کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر کتنے قرآن پاک موجود ہیں؟ گھر کے اندر 10 12 افراد موجود ہیں، لیکن قرآن پاک کتنے ہیں؟ ایک قرآن پاک۔ اب اسے قرآن پاک کی بھی کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے؟ ہم نے کھولنے کی پڑھنے کی سعادت نہیں سیکھی، ہم نے آج تک قرآن کو کھولا ہی نہیں۔ ہمیں قرآن یاد کب آتا ہے؟ جب کوئی فوت ہو جائے۔ قرآن یاد کب آتا ہے؟ جب گھر سے رخصتی کرنی۔ اس کے علاوہ خود غور کر، ہم نے قرآن کو کتنا وقت دیا، قرآن کو کتنا سیکھا، قرآن کو سیکھنے کے اندر ہم نے کتنا وقت صرف کیا، قرآن کی تلاوت کے اندر ہم نے کتنا وقت گزارا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے قرآن کی کتنی تلاوت کی۔ تو نیت کا لیں، آج اس شادی کی تقریب کے اندر آنے کی برکت سے تمام احباب یہ نیت کا لیں کہ انشاءاللہ الرحمن قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ ایسا وقت۔ تو نیت کا لیں انشاءاللہ جہاں بھی جائیں گے نماز کی دعوت کو عام کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا اتوار سنت بر اجتماع جو ہر جمعرات مغرب سے لے کے عشاء تک چکوال فیضان چوک کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کوشش فرمائیں تمام احباب دعوت اسلامی کا اتوار سنت بر اجتماع کے اندر شرکت فرمائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے رائے خدا میں سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی کوشش کریں اپنی وقت نکال کر رائے خدا میں سفر کریں، علم دین حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رائے خدا میں سفر کرنے، دعوت اسلامی کا اتوار اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت یہاں پہ صلوات و نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ہم سب اس پہ عمل کرنے والے بھی ہیں۔ الحمدللہ مولانا صاحب نماز کے متعلق آپ کو بتا رہے تھے، آپ کو جگا رہے تھے کہ اے لوگوں، ہم نے اللہ رب العزت کا اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، کیونکہ تیرے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ایمان کے اندر مسلمانوں کی لسٹ کے اندر داخل ہو چکا ہوتا ہے، اس کا نام مسلمانوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو مولانا صاحب بڑی خوبصورت نماز کے متعلق بات بتا رہے تھے، آپ لوگ توجہ میری طرف کریں گے، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ملے گا۔ آپ جب قبر کے اندر جائیں گے، اگر اس پر آپ عمل کریں گے، آپ کہیں گے باقی مولوی کچھ نہ کچھ بتایا تھا، آج ہماری قبر سنور چکی ہے، ذرا توجہ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں جو لوگ اپنے دل کے اندر جنت کی تمنا رکھتے ہیں، ذرا سن لو، جنت کے دروازے کو ایک تالا لگا ہوا ہے جس کی چابی ہے، اس کو کھولنے کے لیے اگر کسی کے پاس چابی ہوئے گی تو وہ جنت کو کھولے گا، کھول کر اندر داخل ہوئے گا۔ نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس چابی کا نام بتاؤ کہ وہ چابی ہے کون سی؟ آج تو ہم دنیا کی محبت کہتے ہیں کہ مال چابی ہے، دولت چابی ہے، جائیداد چابی ہے، رشتہ دار چابی ہے، دیکھ بھال چابی ہے، اٹھنا بیٹھنا چابی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چابی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ لوگوں اگر جنت کے اندر جانا چاہتے ہو، تالا لگا ہوا ہے، ایک چابی لگاؤ گے، تالا کھلے گا، دروازہ کھولو گے، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چابی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ لوگوں، 5 وقت کی نماز ادا کرنا تیرا کام ہے، قیامت کے دن جنت کو کھلوانا میرے رب ذوالجلال اور پیارے محبوب کا کام ہے۔ دیکھیں کہ آپ کتنے نمازیں ادا کر رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں معذرت کے ساتھ، خوشی کا موقع ہے، خوشی باتیں کرنی چاہیے، مگر معذرت کے ساتھ میں آپ کو بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہم کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں مگر عمل کا پرانا کا کر رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو بندہ میرا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر عمل کرتا جاتا ہے، میرے تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ رب کعبہ کی قسم، جب مر کر قبر کے اندر آئے گا تو خود میں مصطفیٰ اس کے دل کے لیے قبر کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ قبر کے اندر میرے مصطفیٰ، یار بڑا اونچا ہستی ہے، بڑا اونچا مقام ہے، کیونکہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا تھا کہ اے محبوب، یہ کائنات، یہ جائیداد، آج ہمارا، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، ہم انسانوں کی جو اوقات ہے نا، ہم انسانوں کی اوقات بلّہ بخدا اتنا ہماری اوقات ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں تو ہمارے پاس قوت اور طاقت نہیں ہوتی کہ اپنے کپڑے اپنے جسم کے اوپر لپیٹ لیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں، میں سب سے پہلے اپنی اوقات بتا رہا ہوں کہ میری اوقات کیا ہے۔ آج جس کمر کے اندر، آج جس غرور کے اندر، آج جس دولت کے اندر، آج جس پیسے کے اندر گھمنڈ تلاش کر رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا، ہماری اوقات کیا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، کیا کچھ کرنا ہے۔ پیارے محبوب نے فرمایا ہے کہ لوگوں ذرا سنو،
तुम्हारी औकात ये है कि माँ के पेट से निकलते हो, जिस्म के ऊपर कोई कपड़ा नहीं होता। तेरी औकात तो इतना ही नहीं है तो अपने जिस्म के अंदर कपड़ा लपेट ले, और जब तेरे जिस्म से रूह निकलती है कब्र के अंदर जाने के लिए तेरी तैयारी होती है, फिर भी तेरी औकात नहीं होती कि कब्र के अंदर मैं खुद चला जाऊं। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हदीस का मफ़हूम है, मेरे आका ने फरमाया है कि जब बंदा मरकर कब्र के अंदर दाखिल होता है, लोग को छोड़कर वापस चले जाते हैं, उसके जिस्म को चूटियां खाती है, कीड़े पड़ते हैं, मुंह के ऊपर मट्टी आती है। आज जिसका गमन है, बड़े अच्छे अच्छे लिबास है, अपने ऊपर जरा सा मट्टी नहीं लगने देते, जरा सा दांत नहीं लगने देते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे आका फरमाते हैं कि इंसान की औकात यही है, जब मरकर कब्र के अंदर आता है उसके कीड़े खाएंगे। अगर गुनहगार शख्स होगा उससे कीड़े खाएंगे, मुंह के ऊपर मट्टी पड़ेगी, मगर उसके पास कुव्वत और ताकत नहीं होगी अपने ऊपर से ये चीजें दूर कर ले। हमारी औकात यही है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, किस चीज का गरूर, किस चीज का तकब्बुर, किसकी चीज के अंदर हम बढ़ चुके हैं। क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दर्स अता फरमाया, मेरे आका ने हमें क्या उसने इरशाद फरमाया, हम किस पर अमल कर रहे हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इन सब का अमल, एक सहाबी गए जाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में बैठते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े परेशान रहते हैं, बड़े घर के हालात तंग रहते हैं, दुनियादार ठोकरें मारते हैं, या रसूलल्लाह मेहरबानी फरमाओ, कोई ऐसा वजीफा बताओ जो उस पे अमल करता रहूं, दुनियादार मेरी इज्जत करते रहे, मेरे पास ऐसी जायदाद आती रहे, ऐसा माल आता रहे, परेशानियां दूर होती रहे, इसका कोई अमल बताओ। तेरे मेरे ने फरमाया है कि अगर तू चाहता है दुनिया के अंदर कामयाब, आखिरत के अंदर कामयाब हो जाओ, कब्र के अंदर कामयाब हो जाओ, अगर कामयाबी चाहता है नमाज पढ़ना तू शुरू कर दे, तेरा मुकद्दर सवारना मेरा रब्बे जुल जलाल का काम है। आज जो हम नमाज नहीं पढ़ रहे इसलिए परेशानियां हैं, तरह तरह से ठोकरें खा रहे हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नमाज पूरी करो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब नमाज पूरी हो जाएगी, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, तमाम बुराइयों से आपकी क्या ही क्या हो, रब्बे काबा की कसम, बड़ा कुर्बान, बड़ा दिल से शुक्र है कि आपको इस जगह पर एक और बात बता कर जाऊं, क्योंकि हमारा मुआशरा इस तरह फैल चुका है, हम शादियों के ऊपर डांस कराते हैं, बड़े तरह तरह के ऐसे गंदगी फैलाते हैं, मगर कुर्बान जाऊं, इजाज भाई आसिफ भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ, रब्बे काबा की कसम, आपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को ऐसा जिंदा किया है, ऐसा जिंदा किया है, जिस तरह मेरे तेरे नबी ने फरमाया है उसी तरह आपने जिंदा कर दिया है। हमारे नबी ने फरमाया है कि ढोल डब्बे, ये पैसा खर्च करना, ऐसा फजूल खर्च करना, ये कुछ भी नहीं है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ो, मेरे महबूब ने क्या फरमाया है। हम क्योंकि नबी का कलमा पढ़ते हैं, किसी दुनियादार का कलमा नहीं पढ़ते। तेरे मेरे नबी ने फरमाया है कि किसी शख्स ने एक मर्तबा सिर्फ अपनी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द एक मर्तबा शुरू करता है, तो मैं मोहम्मद गवाही देता हूँ उससे जन्नत अता फरमाऊंगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हम उस नबी का कलमा पढ़े हैं, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जो गारों के अंदर तेरी मेरी खातिर रोते रहे। हदीस का मफ़हूम बयान है। आज हम जिसके अंदर उस महबूब की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जरा तवज्जो करना। तेरे मेरे नबी ने हम सब के लिए क्या कुछ किया है। जब मेरे आका अपने माँ के पेट मुबारक से बाहर निकलते हैं, सर सज्जे के अंदर है, होंठ हिल रहे हैं, बच्चे का उस टाइम होंठ नहीं हिल रहा होता बोलने के लिए, तेरे मेरे नबी की जुबान के ऊपर रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती का दर्द जारी है। कहते हैं या अल्लाह मेहरबानी फरमाना, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमाना। यार वो नबी तेरी ये बख्शिश कर, हमें भी चाहिए कि वो नबी तेरी मेरी खातिर गार के अंदर रोते रहे। बीबी पाक फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एक मर्तबा अब्बा हुजूर अपने हुजरे मुबारक से निकलकर गार के अंदर चले गए। हम सब जाते रहे बुलाने के लिए। हमारे नबी हमारे अब्बा हुजूर वापस नहीं आते थे। पूछना किया अब्बा हुजूर क्या वजह है। मेरे आका फरमाते हैं कि फातिमा उस टाइम तक मैं नहीं निकलूंगा तब तक मेरा रब्बे जुल जलाल मुझसे ये वादा नहीं करेगा। ऐ फातिमा जरा तू भी सुन ले, मैं उस टाइम तक बाहर नहीं निकलूंगा जब तक मेरा रब्बे जुल जलाल मुझसे ये वादा नहीं फरमाता कि मैं हर तेरे उम्मती को जन्नत अता फरमाऊंगा। उस टाइम तक मैं नहीं निकलूंगा।
میرے نبی اتنا کچھ کرتے رہے، ہمیں چاہیے کچھ کرنا چاہیے اس نبی کی خاطر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں 5 وقت کی نماز پڑھو، ذکر اذکار کرو، انشاءاللہ العزیز زندگی سنور جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، نماز کے بعد قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ مختصر سے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کریں گے اور ساتھ انشاءاللہ ہم اچھی سی نیتیں بھی کریں گے انشاءاللہ کھانا کھانا۔ تو پہلے نیتیں کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا مانگ لیں گے تاکہ ہمارے کھانا کھانا بھی اللہ تعالیٰ عبادت کے اندر شامل کرنا ہے۔ تو نیت کر لیں اللہ پاک کی رضا پانے ثواب حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ کھانا کھانا۔ ہر ایک 2 لقمے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے یا واجدو پڑھتے رہیں گے۔ کیا پڑھنا ہم نے؟ ایک دفعہ دہرا لیں سارے نا، کیا پڑھنا ہے؟ یا واجدو۔ کیا پڑھیں گے سارے؟ آواز کیا پڑھیں گے سارے؟ یا واجدو۔ اس کی برکت کیا ہے؟ اس کی برکت یہ ہے کہ جو بھی کھانا آپ کھائیں گے وہ کھانا آپ کے پیٹ میں جا کے نور بنے گا اور بیماریاں دور ہوگی انشاءاللہ۔ جان بیٹھ کے کھانا کھائیں، کوشش فرمائیں یا واجدو پڑھتے رہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔